بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خدائے بزرگ و برتر کے رحم و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ سا ہے اور ایک انگریز فیملی سے، رائل فیملی سے لیا گیا ہے۔ ملکہ الزبتھ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ رائل فیملی، تاج برطانیہ کی وہ ایک ویل ریپیوٹڈ، ویل ریسپیکٹڈ اور جانی پہچانی سی شخصیت ہے۔ کچھ عرصہ قبل ان کے نواسے سائمن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سائمن رات کو کسی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں شریک تھا۔ وہاں پہ اسے ایک دوشیزہ پسند آئی، اچھی لگی، اور اس نے ویسٹرن فیملیز کی روایات کے مطابق اسے پروپوز کیا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ لمحات ٹائم گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس دوشیزہ نے کیا کیا، اس کو منع کر دیا۔ وہ رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کو اس بات پہ شدید غصہ آیا کہ میرا اتنا مرتبہ ہے، اتنا جاہ و جلال ہے اور ساری چیزیں، تو اس کو یہ کیسی جرت ہوئی کہ اس نے مجھے انکار کیا۔ تو نتیجتاً اس نے اس دوشیزہ کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی کچھ دیر جاری رہی، جیسے کیسے بھی اس دوشیزہ نے وہ ٹائم گزارا، پورا کیا۔ جو ہی صبح ہوئی وہ لڑکی جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ پہنچ گئی۔ اس نے وہاں پہ اپنی کمپلین درج کروائی کہ اس طرح سے جو مسٹر سائمن ہیں انہوں نے رات کو اس کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اسے ہراس کیا۔ پولیس نے فوراً وہ کیس رجسٹر کر لیا اور مقدمہ درج ہو گیا سائمن کے خلاف۔ جب سائمن کو عدالت میں کال کیا گیا تو اس نے پہلے تو اپنے اس ایکٹ سے جو تھا وہ انکار کیا، لیکن چونکہ ان معاشروں میں، ان سوسائٹیز میں عام طور پر جھوٹ کو بالکل معیوب بات سمجھی جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا جب اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا تو اس نے یہ اقرار کر لیا کہ ہاں جی، اس طرح سے اس نے اس دوشیزہ کے ساتھ جو تھی وہ دست درازی کی تھی۔ جب یہ سارا کیس جو تھا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ مسٹر سائمن نے اس دوشیزہ کے ساتھ یہ غیر قانونی جو حرکت ہے وہ کی ہے، تو عدالت نے اگر چاہتی تو اس کیس کو ایکٹ آف ہراسمنٹ کے طور پہ اس کو وقتی طور پہ تھوڑا سا فائن کر کے ختم بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس جوڈیشری نے اپنی دوسری پبلک کے لیے ایک ایگزامپل جو تھی وہ سیٹ کی اور نتیجتاً انہوں نے مسٹر سائمن کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اور نیچے اس جج نے یہ نوٹ لکھا کہ مسٹر سائمن کو چونکہ ان کا تعلق ایک رائل فیملی سے ہے اور انہوں نے ایک عام جو تھا ہمارا سٹیزن، اس کے اوپر اپنا جاہ و جلال، مرتبہ اور یہ ساری چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اپنے معاشرے میں یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پہ سخت سے سخت سزا جو تھی اس ایکٹ کی وہ 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ جھوٹ کو پنپنے دیا جاتا ہے، جھوٹ کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایک اتنی اخلاقی طاقت اور اخلاقی جرت نہیں پائی جاتی کہ اگر ہم کوئی غلطی سرزد ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی ہم جرم کر بیٹھتے ہیں، تو
سوسائٹی کے سامنے، جوڈیشری کے سامنے یا اس انسان کے سامنے ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ بہت بڑی بات ہے، ایک بہترین سوسائٹی کو جنم دینے کے لیے یہ ایک بنیادی سی چیز ہے۔ واٹ ایور انسان ہے، انسان غلطیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے اندر ایک اتنی اخلاقی جرأت اور اخلاقی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کی گئی غلطی کو ڈیلیبریٹلی قبول کر سکے اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، جانے انجانے میں یہ غلطی تو کر بیٹھا ہوں، لیکن میں اس کو نیکسٹ ٹائم نہ ریپیٹ کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ ہم سب کو مل کر اس چیز کو اپنے آنے والی نوجوان نسل میں، اپنے بچوں میں اور اپنے آپ میں اس چیز کو بہت زیادہ فروغ دینا پڑے گا کہ ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ ہمارے بچے جھوٹ سے میکسیمم حالت تک بچ سکیں۔ جب تک اس ناسور کو اس سوسائٹی سے جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی رہیں گی جو ہمارے معاشرے کو دن بدن پستی کی جانب دھکیلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔